رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، فضول اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو بہت قیمتی بنایا، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات اور قیمتی چیز اپنی ہر چیز کو قیمتی بنا لے، خصوصاً وقت کو، کہ اس کا کوئی وقت اللہ کی ذات سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دھیان سے اور غافل نہ ہو۔ فرمایا قیامت والے دن انسان کو سب سے زیادہ اس گھڑی پر افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر اس نے گزار دی۔ یہ جو روایت ہم نے عرض کی ہے، اس روایت کے اندر اسلام کی خوبی کو ذکر فرمایا ہے اور اسلام کا معیار یہ بتایا ہے کہ آدمی فضول چیزوں سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو بچا لے۔ اور یہ حدیث بھی ان احادیث میں شمار کی گئی ہے جنہیں جوامع الکلم کہا گیا۔ جوامع الکلم کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے کوئی بات عرض کی کہ اس کے الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن معانی بہت زیادہ، جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے جتنے فرامین اور دین کی باتیں ہیں، اگر انہیں سامنے رکھا جائے اور انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرامین ایسے ہیں کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے انسان پورے کے پورے دین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو اپنی زندگی کے اندر لے آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ علیہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 4 حدیثیں جو ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور ان میں سے دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور اس میں سے تیسری حدیث ان الحلال بین والحرام بین، اور ان میں سے چوتھی حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ یہ 4 احادیث جس شخص کی زندگی میں آ گئیں گویا کہ اس نے پورے کے پورے دین پر عمل فرما لیے۔ حضرت امام داؤد نے جو 4 حدیثیں ذکر کی، انما الاعمال، اس کا ہمارا درس پیچھے الحمدللہ گزر چکا۔ دوسرے نمبر پر حضرت امام ابو داؤد نے جو یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی جو شرطیں بتائی تھیں کہ ایمان کی شرطوں وغیرہ میں یہ حدیث کا درس بھی ہمارا الحمدللہ تفصیلاً پیچھے گزر گیا۔ البتہ یہ حدیث کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ نے جو چیزیں حلال فرمائی وہ بالکل واضح ہیں جن میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جو چیز حرام فرمائی ہیں وہ بھی واضح ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ البتہ وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان چند معاملات ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی انسان کو اس میں شبہ پڑ جاتا ہے، شک پڑ جاتا ہے۔ فمن اتقى الشبہات، فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس آدمی نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شبہات سے بچنے کی وجہ سے اس کا دین بھی کامل ہوگا، اور اس کی عزت اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس پر تبصرہ کرنے کی، لوگوں کو ان کے اوپر باتیں کرنے کی، اور لوگوں کو اس کے اوپر تبصرہ نگاری اور فتویٰ نگاری سے بچنے کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو ان سے فرمایا کہ ان چیزوں پر کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آدمی شبہات میں پڑتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے۔ اور آپ نے اس کی مثال ایسے دی، فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، کہ جیسا کہ ایک بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں کو لے کر اس چراگاہ کے قریب چلے جائے جو چراگاہ ممنوع ہے کہ اس میں بکریاں چرانا ممنوع ہے،
اور وہ حکومت وقت کی ہے، اس پر کڑا پہرا ہے، اور ظاہر بات ہے جب وہ قریب جائے گا تو بکری بے جان چیز، بے عقل چیز ہے، اس نے اس میں منہ مارنا ہی مارنا ہے، اور اگر منہ مارے گی اس کے لیے مصیبت پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ حرام اور ان کے جو مشتبہات ہیں آدمی ان سے بچائے، ان کے قریب بھی نہ جائے، اور فرمایا ہر چیز کی ایک ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام ملکیت جون سی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چراگاہ بنا رکھی جس کے قریب جانے سے منع فرمایا وہ کیا ہے؟ حرام چیزیں ہیں۔ لہذا حرام چیزوں کے قریب اگر بھی آدمی جائے گا مشتبہات کی وجہ سے کہ یہ تو حرام نہیں، حرام تو فلاں چیز ہے، تو آدمی اس چیز کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو یہ تین۔ چوتھے نمبر پر جو امام ابو داؤد نے روایت ذکر فرمائی وہ یہی ذکر فرمائی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضول چیزوں کو چھوڑنے سے منع کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں 4 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک وجہ اس وجہ سے بھی فضول چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو 4 چیزیں سامنے آتی۔ نمبر 1 کہ کرامن کاتبین میرے دائیں اور بائیں کندھے پر جو موجود ہیں، جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ عمل لکھنا ہے، یہ ریکارڈ ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قوف کے اندر، کہ آدمی جو بات بھی زبان سے ادا کرتا ہے یا جو بات بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نگران اور نگہباں مقرر کر رکھا ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت والے دن یہ انسان کے سامنے آ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھنی پڑیں گی۔ تو فرمایا اس وجہ سے عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو فضول چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی۔ اور اگر میں اپنے ارد گرد دیکھوں، میں اپنے ارد گرد ماحول پر نگاہ ڈالوں، اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ کیمرہ لگا ہے تو ہم کوئی نامناسب عادت کرنے سے بھی بچتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم غلط کام کرنے کی طرف جائیں، ممنوع کاموں کی طرف جائیں۔ اگر ادارے میں رہتے ہوئے مثال بیٹھنا، اب صحیح بیٹھنا نہیں ہے، بے ترتیبہ بیٹھنا، اس سے بھی بچیں گے، اور سو جانا، اس سے بھی بچیں گے۔ حالانکہ ممنوع کام تو ادارے میں اور ہوں گے، لیکن ہم ان سے بھی احتیاط کریں گے کہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہے، یا کوئی آدمی ایک کسی سے گفتگو کرے اور اسے معلوم ہو کہ اگلا شخص میری ریکارڈنگ کر رہا ہے فون کے اوپر، یا یہاں مجلس میں بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا ہے، تو وہ اپنی گفتگو میں احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی لفظ نہ آ جائے، ایسا لفظ نہ نکل جائے، ایسی بات اور کلمہ نہ ہو جائے کہ مجھے بعد میں اس کے اوپر پشیمانی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اور دوسری وجہ کہ یہ سارے کے سارے اعمال احکم الحاکمین کی دربار میں پیش ہونے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے۔ جس طرح ایک افسر کے سامنے اگر کسی معاملے میں کوئی پیشی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میری کوئی چیز میرے کسی افسر کے سامنے نہ پہنچ جائے، میری پریشانی ہوگی، مجھے سبکی اٹھانا پڑے گی، مجھے اس میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور احکم الحاکمین تو سب سے بڑی ذات ہے جس سے حیا ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جس آدمی کی حیا فوت ہو جائے فرمایا فصنع ما شئت، وہ آدمی جو دل چاہے کر لے۔ تو لہذا جس طرح ایک افسر کی حیا ہے، بیٹے کو باپ کی حیا ہے، شاگرد کو استاد کی حیا ہے، ایک بندے کو اپنے رب کی حیا ہونا بہت ضروری۔ اور تیسرے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں عقلی طور پر جس چیز سے انسان کو رک جانا چاہیے، ان میں ایک چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ ہیں کہ قیامت والے دن یہ نامہ اعمال سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کو اٹھانا پڑے گا اور اس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ قیامت میں جب 1 یا 2 یا 5 آدمی نہیں ہوں گے، اگر آدمی کسی دفتر میں، یا اگر آدمی اپنے کسی علاقے میں، یا آدمی کہیں بیٹھا ہو اور اس کو اپنے افسر کے سامنے جواب دہی کرنا پڑ جائے، اپنے دفتر والے ساتھیوں کے سامنے جواب دہی کرنا پڑ جائے، تو اس کا دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور میں گڑ جاؤں، مجھے یہ جواب نہ دینا پڑے کہ اس میں میری رسوائی ہے، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اور یاد رکھیں قیامت میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء، 1,00,000 کم و بیش 25,000 صحابہ اکرام اور تمام امتوں کے ہر قسم کے افراد وہاں پر موجود ہوں گے، اور یہ وہاں پر اعلان کرنا ہوگا۔ میں اپنا یہاں پر کوئی عیب کا تو دور کی بات، میں اپنی کسی کمی کا اعلان کرنا بھی اپنے لیے موت سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں۔ تو وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت تو آنی نہیں، بتائیں اب وہاں پر کیا حالت ہوگی۔ فرمایا عقلی طور پر انسان کو کام سے روک دیں۔ اور پھر فرمایا چوتھے نمبر پر عقلی چیز یہ ہے کہ جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو اوپر اس کو اشارہ، اس کو نشانے پر رکھ لیا جاتا ہے، ملامت کی جاتی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو اس چیز سے روکے، کیونکہ یہ اس سے بھی ملامت ہوگی۔
اور ایک اور جو فرما رہے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے فرمان میں کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دو۔ فضول سے کیا مراد ہے؟ اس میں فضول کھانا بھی شامل ہے، اس میں فضول بولنا بھی شامل ہے، اس میں فضول دیکھنا بھی شامل ہے، اس میں فضول ہنسنا بھی شامل ہے، اس میں فضول سوچیں بھی شامل ہیں، اس میں فضول فکریں بھی شامل ہیں، ہر قسم کی فکر وغیرہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ اتنا وسیع اور اس میں مفہوم ہے کہ آدمی ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں سامنے رکھے تو اس کو نظر آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے بچنے سے انسان کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو آدمی فضول گوئی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت اور دانائی کو جاری فرما دیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو آدمی فضول نگاہی سے بچ جاتا ہے اس کو دل کا سکون ملتا ہے۔ آج ہماری نگاہیں فضول دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں، ہر وقت موبائل کی اسکرین پر، ہر وقت زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور راندہ درگاہ کرنے کے بعد اس نے آگے سے اللہ سے مطالبہ کیا اور کہنے لگا قال رب فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ جن آدمیوں کی وجہ سے آج مجھے آپ راندہ درگاہ کر رہے ہیں، مجھے ایک اختیار دیجئے، مجھے قیامت تک مہلت دیجئے، مجھے ان کے دلوں پر تسلط دیجئے، میں ان لوگوں کو تیری صراط مستقیم سے اب ہٹاؤں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے میں صراط مستقیم سے ہٹا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی پھر میں آؤں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اور فرمایا کہ اللہ کیونکہ جہتیں 6 ہیں، ایک اوپر دیکھنا، نیچے، سامنے، پیچھے، دائیں اور بائیں، فرمایا ان 6 جہتوں میں سے شیطان نے 4 جہتوں کی طرف سے آنے کی قسم اٹھائی کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے بھی آؤں گا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں 2 جہتیں بچی، اوپر اور نیچے۔ اوپر دیکھ کر چلے گا تو آدمی کسی گڑھے میں گرے گا، کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر اندھے منہ گر جائے گا، لہذا ایک جہت بچتی ہے حفاظت کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلو، اور یہی قرآن پاک میں مطلوب ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے آپ فرما دیجیے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ نے مومن کو حکم علیحدہ دیا، مومنہ کو حکم علیحدہ دیا۔ اب میں یہ غور کروں کہ اگر میری نگاہ نیچی ہے تو میں اس قرآن کی آیت کا مخاطب ہوں، میں مومن ہوں، اور اگر میری نگاہ نیچے نہیں ہے میں اس آیت کا مخاطب نہیں بن سکتا، کیونکہ میرے میں ایمان، اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین، تو ہمیں مومن ہونے کی وجہ سے ایمان کے بعد یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے ہم اپنی نگاہوں کو جھگلائیں۔ فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے اور اس کا زنا دیکھنا ہے۔ فرمایا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، یہ آنکھ جو سی ہے نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، تو اتنی بری چیز۔ فرمایا جو آدمی، حضرت عمر فرماتے ہیں، فضول نگاہی سے بچ گیا اللہ اس کو دلی سکون دے گا۔ آج دلی سکون کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی پریشان۔ فرمایا جو فضول طعامی سے بچا اللہ عبادت کے اندر سکون نصیب فرمائے۔ آج ہمارا کھانے کی وجہ سے کھانا جسم اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب جسم طاقتور ہونے کی وجہ سے روح کمزور ہے، عبادت کو دل نہیں چاہتا۔ رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھوکا رکھ کر جسم کو کمزور، روح کو طاقتور کیا جائے۔ پھر روح کھڑے ہونے پر تیار ہے، روح بھوکا رہنے پہ تیار ہے، روح مال خرچ کرنے پر تیار ہے، روح جا دینے پر تیار ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب وہ طاقتور ہو رہی۔ اب عبادت میں کمزوری کیوں؟ کہ میرا جسم کمزور ہے، اس وجہ سے عبادت میں کمزوری آ گئی کہ روح بیمار ہونے کی وجہ سے جسم طاقتور ہوتا جا رہا ہے، کھا کے روح بیمار ہے، اب عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی فضول ہنسنے سے بچ جاتا ہے اللہ اس کو رعب اور دبدبہ نصیب فرما دیتا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی فضول مذاق سے بچ جاتا ہے اللہ اس کو نور ایمانی نصیب فرما دیتے ہیں۔ جو فضول محبتوں سے بچتا ہے خصوصاً دنیا کی محبت سے اللہ آخرت کی محبت نصیب فرما دیتے ہیں۔ جو دوسروں کے عیب کی ٹوہ میں لگنے سے بچتا ہے اللہ اس کو اپنی اصلاح کی فکر دے دیتے، یعنی دوسروں کے پیچھے لگنا یہ بھی فضول ہے، دوسروں کے بارے میں سوچ بچار کرنا یہ بھی فضول ہے۔ تو معلوم ہوا حضرت عمر کے اس فرمان سے کہ فضول چیزوں میں بولنا بھی شامل، دیکھنا بھی شامل، سننا بھی شامل اور سوچنا بھی شامل، فکریں بھی شامل، ہر چیز، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گفتگو کی 4 اقسام ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں جس کا نہ دینی نہ دنیا کوئی فائدہ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی نہ دنیا، اور بعض پہلی وہ چیز جو مکمل نقصان دہ، اور دوسری وہ چیز جو مکمل فائدہ مند ہے یعنی دینی اور دنیاوی فائدہ ہے، اور تیسری وہ چیز جس کے اندر کچھ نقصان ہے کچھ فائدہ ہے، یعنی کچھ فائدہ بھی ہوگا کچھ نقصان بھی، اور چوتھی وہ چیز جس میں نہ بالکل فائدہ ہے نہ بالکل نقصان ہے۔ فرماتے ہیں پہلی وہ چیز جس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس سے تو مکمل اجتناب ضروری ہے، جیسے گناہ کی چیزیں،
اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی ممنوع کردہ چیزیں، ان سے تو مکمل انسان کو بچنا چاہیے۔ اور جو تیسری چیز ہے جس میں کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے، کہا اس سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچا لینا بہت بہتر ہے، کیونکہ جب مشتبہات آ جائیں گے تو فرمایا، میں نے پہلے عرض کیا امام داؤد کا فرمان اور منقول کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے مشتبہات سے بچائیں۔ اب حلال اور حرام آگے درمیان کچھ فائدہ ہے کچھ اپنے آپ کو بچا۔ اب رہ گئی چوتھی چیز جو فرمایا کہ فضولیات ہے، جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، فرمایا اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا لے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں پڑے گا تو وقت ضائع ہوگا، اور وقت انسان کا قیمتی سرمایہ، اللہ نے اس کو قیمتی بنایا، یہ افضل المخلوقات ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوقت سیف، یہ جو وقت ہے یہ انسان کے لیے تلوار کی طرح ہے، اور اگر آدمی اس تلوار کی فکر نہ کرے، علم تقطع، اگر تو اس کو نہیں ختم کرے گا، تو اس کو استعمال نہیں کرے گا، یقطع، یہ تجھے کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ تلوار ہے، تلوار، اس سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں، دوسرے کو کاٹے گا نہیں، فرمایا یہ تلوار تجھے کاٹ دے گی وقت والی۔ وقت برف کی مانند ہے، استعمال کر لو گے تو روح خوش ہوگی، دل خوش ہوگا، ٹھنڈا پانی ملا، نہیں استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا کہ پانی بن کر یہ بہہ جائے گی۔ وقت ایک وقت جو سا ہے یہ سائے کی طرح ہے، ڈھلتا چلا جائے گا، تو فرمایا ان چیزوں سے بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ایک گفتگو کا طریقہ امام رازی کے مطابق رہ گیا، نمبر 2، کہ جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے نازل کردہ احکامات کو زندگی میں لانا، ان کو زندگی میں بسانا، ان کو آگے پھیلانا، فرمایا اس میں نفع ہی نفع ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کی اپنے آپ میں فکر کرے تو بہت فائدہ ہو۔ صحابی آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، فرمایا جو جنت اب دروازے سے داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص ایک اندر داخل ہوا، حضرت صحابہ نے ان سے پوچھا کیا عمل تھا تیرا کہ آپ علیہ السلام نے تجھے جنتی ہونے کی خوشخبری دی؟ تو وہ فرمانے لگے میں دل کو صاف اور بری چیزوں سے، بے مقصد باتوں سے بچا کر رکھتا ہوں۔ ایک تو سینے کو میں صاف رکھتا ہوں، اس کی سلامتی اللہ نے مجھے دی ہے، نہ کسی کا حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ کسی کے بارے میں سوچے ہیں، نہ کسی کی جاسوسیاں ہیں، نہ کسی کے نقصان پہنچانے کے طریقے ہیں۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر فرمایا بے مقصد باتوں کو چھوڑنا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے آئیں۔ خلاصہ اور پوری کی پوری گفتگو کا کہ اب رمضان کے دن ہیں، مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں اور آپ ہر وہ چیز جو فضول چیزوں میں شامل ہو رہی ہے، میں اس چیز کو دیکھوں کہ یہ اس کا دین اور دنیا کا فائدہ ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر دنیا اور دین کا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، میں اپنی زندگی میں لاؤں، اگرچہ ظاہری طور پر دنیا کا نقصان، لیکن اس میں جو دوسری چیز فرمائی تھی کہ نفع ہی نفع ہو، اس میں بھی اگر ریاکاری آ گئی، اس میں بھی دکھلاوا آ گیا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد